جانب جانا. اب آپ پیج نمبر کے حساب سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم نے صفحہ نمبر 128 کھولا ہوا ہے, اس صفحہ 128 کی پہلی سطر سنا دیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اچھا, اسی صفحہ نمبر 128 کی آخری سطر سنائیں. لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ماشاءاللہ, یہ 7ویں پارے کا اختتام ہے. اور آپ حضرات میری مسکراہٹ پہ نہ جائیں, میری حیرانی پہ, بلکہ آپ خود جو ہے وہ قرآن مجید کو کھول کے 16 سطری تاج کمپنی کا سامنے رکھیں. ایک اور بات میں بتاتا ہوں, جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اور واقعی وہ ہے اصل اہمیت کی بات. ایک تو یہ کہ پچھلی آیات کا بتانا, اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ پچھلی آیات کو تیز رفتاری سے بتانا, بلا سوچنے کا. اب جیسے اب یہ اس وقت میں نے کھولی ہے سورت نمبر 10 اور آیت نمبر 10, پڑھیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. آیت نمبر 9. ان الذین آمنوا اولئک مأواہم ان الذین لا یرجون ان فی اختلاف اللیل هو الذی جعل الشمس ضیاء الیہ مرجعکم جميعا ان ربکم اللہ اکان للناس الف لام را. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر جی, بہت شکریہ. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک بات اور بھی بتا دوں. یہ جو قرآنی کمپیوٹر طلبہ ہے, جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ لفظ اور ورڈز آف دی ہولی قرآن, قرآنی متن کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ اور غیر معمولی محنت کی. میں چند سوالات کرتا ہوں, آپ کو بھی اندازہ ہوگا. قرآن کریم میں لفظ اللہ کتنی بار ہے؟ لفظ اللہ 2697 دفعہ استعمال ہوا ہے. اللہ پیش کے ساتھ 980 دفعہ, اللہ زبر کے ساتھ 592 دفعہ, اللہ ہی زیر کے ساتھ 1126 دفعہ. عرض کا لفظ, عرض ناظرین و سامعین سے بتا دوں زمین کو کہتے ہیں, تو زمین کا تذکرہ, عرض کا لفظ کتنی بار ہے؟ لفظ عرض قرآن مجید میں 451 دفعہ استعمال ہوا ہے. زیر کے ساتھ 331 دفعہ, پیش کے ساتھ 34 دفعہ اور زبر کے ساتھ 84 دفعہ. السماء, السماء کا لفظ 120 دفعہ اور السماوات 190 دفعہ. قرآن کریم میں صلاۃ کا لفظ صلاۃ 67 مرتبہ استعمال ہوا ہے, اور کل نماز کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں تقریباً 700 مقام پر آیا ہے. روزے کا تذکرہ, صوم کا لفظ صوم 9 دفعہ استعمال ہوا ہے. حج, لفظ صوم کے حوالے سے سیام کا لفظ 7 دفعہ استعمال ہوا ہے, اور اس مادے سے 2 مرتبہ اور بھی استعمال ہوا ہے. قرآن کریم میں حج کا لفظ, حج کا لفظ 9 مرتبہ استعمال ہوا. عمرے کا لفظ 8 دفعہ. جہاد کا لفظ جہاد 3 دفعہ, المجاہدین 5 دفعہ, قتال کا لفظ 18 دفعہ, کل آیات جہاد 586 دفعہ. قرآن کریم میں یہ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس, یہ سیریز کتنی مرتبہ اور کیسے کیسے چلتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے, 1 کم 90 دفعہ, 89 دفعہ استعمال ہوا ہے. شروع کے 88 جو مقام ہے, یعنی کل 88 مقام آیت کے شروع میں ہے اور 1 مقام آیت کے بیچ میں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. یا ایھا الذین کفروا 1 دفعہ, یا ایھا النبی 13 دفعہ, یا ایھا الرسول 2 دفعہ, یا ایھا الرسل 1 دفعہ, یا ایھا الانسان 2 دفعہ, یا ایھا الملأ 5 دفعہ, یا ایھا الذین اوتوا الکتاب 1 دفعہ, یا ایھا الذین ہادوا 1 دفعہ. قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے نام آئے ہیں؟ 27 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے اور 24 انبیاء کے نام ہیں. قرآن کریم میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ؟ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن مجید میں 4 جگہوں میں استعمال ہوا ہے. پہلا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 144, وما محمد الا رسول. دوسرا مقام سورہ احزاب آیت نمبر 40, ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تیسرا مقام سورہ محمد آیت نمبر 2, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. چوتھا مقام سورۃ الفتح آیت نمبر 29, محمد الرسول اللہ. یہاں بھائی اردو صاحب ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک علمی نقطہ بھی ذکر کر دوں. ان طلباء نے جس وقت یہ تعداد اور یہ سارے الفاظ اور ان کی کوانٹٹی اور اس کے اوپر ریسرچ شروع کی,
اور یہ محنت کرتے رہے تو کئی عجیب و غریب قسم کے علمی نکات سامنے آئے. مثلا آپ حیران ہوں گے، اور ہم ان تعداد کو دیکھیں. اصل بات تو یہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر الفوز الکبیر میں لکھا، بہت ہی خوبصورت نکتہ لکھا ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ اتفاقیہ نہیں ہے. جو لفظ جس جگہ پر آیا ہے اس جگہ پر اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ کوئی حسین اور فصیح و بلیغ لفظ کوئی اور روئے زمین پہ تھا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہر لفظ وہ اپنی اپنی جگہ پر ایک مخصوص انداز میں چنا ہوا ہے اور وہ پرزے کی طرح فٹ ہے. چنانچہ آپ دیکھیں جب یہ تعداد کی گنتی کرتے رہے تو اس میں کئی حیران کن چیزیں سامنے آئی. قرآن کریم کے اندر ملائکہ کا لفظ کتنی مرتبہ ہے؟ لفظ ملائکہ پورے قرآن مجید میں 88 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور شیطان وہ بھی 88 دفعہ ہے. الدنیا کا لفظ الدنیا کا لفظ 115 دفعہ اور الآخرہ بھی 115 دفعہ. سال کے اندر مہینے کتنے ہیں؟ 12. عربی کے اندر مہینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شہر، جیسے کہا جاتا ہے نا شہر رمضان. لفظ شہر قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ 12 دفعہ استعمال ہوا. سال میں دن ہے 365، اور آپ کو معلوم ہے کہ عربی کے اندر دن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یوم. قرآن کریم کے اندر یوم کا لفظ کتنی مرتبہ ہے؟ یوم کا لفظ پورے قرآن مجید میں 365 دفعہ استعمال ہوا ہے. ہفتے کے دن ہے 7. السبت کا لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ سبت کا لفظ پورے قرآن مجید میں 7 دفعہ استعمال ہوا. یعنی آپ یہ سیکوینس دیکھیں، یہ تعداد دیکھیں. اچھا پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ہم نے دیکھا قرآن کریم کے اندر لفظ زکوٰۃ کتنی مرتبہ ہے؟ 32 دفعہ. لفظ برکت 32 دفعہ. یعنی جتنی زکوٰۃ ادا کرو گے اتنی برکت آئے گی. یہ آپ دیکھتے جائیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ لفظ جو قرآن کریم کا معجزہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم معجزہ ہے، تو یہ معجزے سے مراد ہے معنی اس کا معجزہ ہے، الفاظ معجزے ہیں، اور اس کا ایک ایک لفظ اپنی اپنی جگہ پر معجزہ ہے. تو الحمدللہ یہ جو قرآنی کمپیوٹر طلبہ ہیں، یہ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے کہ جامعہ صفا کے شعبہ قرآن کی کوئی نمایاں چیز، نمایاں خصوصیت کیا ہے، یہ اس کا جواب ہے. یہ کیسے ممکن ہوا یہ انسائیکلوپیڈیا تیار کرنا؟ آپ نے کیسے اس مقصد کو اچیو کیسے کیا تھا؟ یہ ایک بہت سوال انٹرسٹنگ ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے اس کے جواب. واقعی یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں. ہمارے ہاں اصل میں جو شعبہ بنات ہے اس کا امتحان لینے کے لیے، وہاں کی بچیوں اور طالبات کا امتحان لینے کے لیے یہاں سے ان کے استاد محترم قاری عبدالستار صاحب ایک مرتبہ وہاں گئے. تو وہاں کسی بچی نے سورۃ الممتحنہ، سورہ رحمان، وہ اس طرح آیت نمبر کے حساب سے یاد کیا ہوا تھا. وہ واپس آئے، انہوں نے کلاس میں اعلان کیا کہ کون سا طالب علم ہے کہ جو آیت نمبر کے حساب سے یاد کرے گا. بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں اللہ نے یہ قرآنی معجزہ ظاہر کرنا تھا. چنانچہ یہ طالب علم میں ایک اور طالب علم احسن رضا ہیں اور 2-3 اور طالب علم تھے، انہوں نے یہ عزم کیا.